नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला का नाम या अल्लाहु है। इंशाअल्लाह ताला इसके टोटल 10 वज़ाइफ मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसके क्या फायदे आपको हासिल होंगे, क्या आपको इसके इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपको क्या क्या अल्लाह पाक अता फरमा सकते हैं, वो मुकम्मल मैं आपसे जिक्र करूंगी। और इसके अलावा अल्लाह ताला के नामों के ख्वास के हवाले से इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज मैं अल्लाह ताला का नाम या अल्लाहु के खास आपसे जिक्र करूंगी, इसके वज़ाइफ आपसे जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्लाहु जल्ला जलालहू का मतलब क्या है। तो ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और इसका मतलब है माबूद बरहक, माबूद हकीकी। जो अल्लाह है, अल्लाह का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी खुद को अल्लाह ही कहकर पुकारा है। तो कोशिश यही किया करें कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारा करें, खुदा या और नामों से मत पुकारा करें, अल्लाह को अल्लाह ही कहकर पुकारा करें। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसके मैं टोटल 10 वज़ाइफ आपसे जिक्र करूंगी। तो इसका वजीफा नंबर 1 ये है कि रोजाना 1000 मरतबा पढ़ने से या अल्लाह को 1000 मरतबा पढ़ने से कमाल यकीन नसीब होता है। यानी अल्लाह की ज़ात पर आपको मुकम्मल कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पर आपका कायम होगा इंशाअल्लाह रोजाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेंगे तो। इसके अलावा एक और रिवायत है जो इमाम गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। उनके कहने के मुताबिक कि या अल्लाह इसमें आजम है और जो इसको 1000 मरतबा पढ़कर उसके बाद जो भी हाजत अल्लाह से तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसको वो जरूर अता फरमा देंगे। तो या अल्लाह इसमें आजम है, इसको 1000 मरतबा पढ़ने से एक तो कमाल यकीन नसीब होगा, दूसरा आपकी हर हाजत अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। वजीफा नंबर 2 इसका ये है कि जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले पाक साफ होकर खलवत में पढ़ने से जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद आसान हो जाएगा। ख्वाह वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तो खलवत में बैठकर इस इसम या अल्लाह को पढ़ने से अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाएंगे। वजीफा नंबर 3 इसका ये है कि जिस मरीज के इलाज से इत्तबा आजिज आ गए हों तो इसको अगर पढ़ा जाए, इस पर कम से कम 1000 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके इसको पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको अच्छा कर देंगे। बशर्त ये है कि उसकी मौत का वक्त ना आ गया हो, क्योंकि मौत बरहक है, उस वक्त में कोई भी चीज कारआमद साबित नहीं होती है। तो 1000 मरतबा या अल्लाह को पढ़कर जिस मरीज के इलाज से इत्तबा भी आजिज आ गए हों तो उस पर पढ़कर आप फूंक दें या पानी पर दम करके उसको पिला देंगे तो इंशाअल्लाह उसको शिफा होगी। वजीफा नंबर 4 इसका ये है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने वाला साहिब बातिन और साहिब कशफ हो जाएगा हर नमाज के बाद, क्योंकि या अल्लाह जो इसम है इसके जरिए से अल्लाह पाक बहुत से लोगों को नवाजते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे उस पर कशफ के राज अल्लाह पाक उस पर खोल देंगे कि साहिब कशफ बन जाएगा। वजीफा नंबर 5 इसका ये है कि 66 बार लिखकर धोकर अगर किसी मरीज को पिलाया जाए तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएंगे। ख्वाह के वो आसेब ज़्यादा ही क्यों नहीं होगा, इंशाअल्लाह उसका आसेब का असर भी उससे रफा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 66 मरतबा यानी 66 टाइम आपने लिखकर धोकर उस मरीज को पिलाना है। तो लिखकर आप किसी पेन स्याही से भी लिख लें तो बहुत अच्छा है, और अगर ज़ाफ़रान से लिख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी तश्तरी पर या किसी चीनी की प्लेट पर आप 66 मरतबा या अल्लाह लिखकर
اگر آپ پلائیں گے تو مریض کو پلائیں گے، مریض کو شفا عطا ہوگی، آسیب زدہ کو پلائیں گے تو آسیب رفع ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 6 اس کا یہ ہے کہ آسیب زدہ کے لیے جس پر جنات وغیرہ کے اثرات ہوں تو اس کو کسی برتن پر اللہ، اس برتن کی گنجائش کے بقدر، یعنی جتنی برتن میں گنجائش ہے کہ ایک بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے، تو اس پر اللہ لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑک دیں۔ پہلے تو پلانا تھا، پلانے والا میں نے آپ سے ذکر کیا، اب اگر پلا نہیں سکتے، حالت زیادہ خراب ہے، تو آپ پانی کو آسیب زدہ پر چھڑکیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر مسلط جو شیطان ہوگا وہ جل کر راخ ہو جائے گا۔ اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، تو یقین کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ نمبر 7 اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ورد محبت الہی کی وجہ سے کریں، یا اللہ کا ورد ذکر اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے گا اور شک نہیں کرے گا کہ بے شک اللہ ہی معبود حق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب یا اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ وہ صدیقین میں شمار ہوگا۔ وظیفہ نمبر 8 اس کا یہ ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں پختگی دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ فتنے کے دور میں بھی اللہ اس کا ایمان سلب نہیں فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 9 اس کا یہ ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ یا اللہ یا ہوا پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دیں گے۔ ایمان اور معرفت اس کے دل میں اللہ کی پہچان آ جائے گی، اللہ کو معبود حقیقی، معبود برحق سمجھنے لگے گا اور اللہ کی پہچان اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ یا اللہ یا ہوا 1000 مرتبہ پڑھنے والے کے۔ وظیفہ نمبر 10 جو اس کا آخری وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھ جائے اور مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جو بھی حاجت اللہ سے طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ سے جو اللہ کے ناموں کے جو وظائف ہیں میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ آیت نمبر 18 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جس نے اس کو محفوظ کر لیا یا اس کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وحدانیت کو دل میں رکھتے ہوئے جو اس میں آپ سے ذکر کی جا رہی ہے تعداد، اس کے مطابق اگر آپ اللہ کے خواص کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی وہ بات کہ اللہ پاک آپ کو اس کے ناموں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا فائدہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس میں جو تعداد متعین کی گئی ہے وہ اکابرین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تعداد کے مطابق اگر کریں گے تو آپ کو اس کا نفع ضرور حاصل ہوگا، اور نفع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس چیز پر بھی ایمان رکھیے اور اس چیز پر بھی یقین رکھیے کہ جو میں ورد کر رہا ہوں اگر اس کا مجھے نفع حاصل ہوگا تو صرف اور صرف حکم الہی سے حاصل ہوگا، اور اگر نقصان حاصل ہوگا کسی بھی قسم کے شر سے یا کسی بھی چیز کے شر سے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو بھی وظیفہ کریں گے وہی ورد، وہی وظیفہ، وہی دعا، اس میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرما دیں گے، کیونکہ جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو
اور اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد اول ہو، اس کے بعد اس کے خواص کا درجہ ثانی یہ ہو کہ اس کے ذریعہ سے کسی حاجت کو طلب کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے اور سارے خواص اور سارے فوائد بھی اس کو نصیب ہوں گے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس وجہ سے وظائف کرتے ہیں کہ وظائف کے ذریعہ سے اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہو، ذکر الہی کرنے سے ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو، کیونکہ یہ اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ کے خواص ہیں، اسما ہیں، ان کے فوائد کا احاطہ تب ہوتا ہے کہ بلکہ ایسا محسوس کرے انسان کہ خوشبو کی طرح اس کو محسوس کرے اللہ کے ناموں کو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے خواص کی خوشبو کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یقین، اس کے اندر ایمان انشاءاللہ ان اسما کے ذریعے سے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے جب اس کو خوشبو کی طرح محسوس کرنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے خواص اس کے دل میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ خواہ اس کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں اس کو، اس کے مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بے نیاز ہے اللہ، اپنی مخلوق کو عطا کرنے پر قادر ہے اللہ۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کو اس طرح سے پکاریں کہ ہم اللہ کی اس نام کی حلاوت کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ کے اس نام کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جب اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ ہماری کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو ہماری قبول نہ ہوتی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور بضرور ان وظائف کو کریں گے اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں گے اور مدد حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔